کہ کیا حالت تھی بر صغیر میں مسلمانوں کی، اللہ رب العزت نے پاکستان جیسی نعمت دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج 75واں یوم آزادی منایا گیا، 27 رمضان کو یہ مارز وجود میں آیا، لیکن عزیز بھائیوں، وہ ایک تصویر جو مہاجرین کی ہے، ایک بندے نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور بچی کو ہاتھ میں اس کو پیدل لے کے آ رہا ہے، اور اس پوسٹ پہ لکھا تھا کب آئے گا پاکستان، کب آئے گا پاکستان۔ تحریک پاکستان کی چند باتیں عرض کرنا ہے کہ جب انگریز ادھر آئے تو آخری 2 رکاوٹیں تھیں، ایک سراج الدولہ بنگال کے اندر اور دکن کے اندر سلطان ٹیپو۔ انہوں نے زبردست بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن جنگ پلاسی میں سراج الدولہ ہار گیا کہ میر جعفر اس کا ایک سرکردہ جرنیل تھا جو رابرٹ کلائیو کے ساتھ مل کے اس نے غداری کی۔ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، نہ ان کو دین کی پرواہ، نہ ان کو انسانیت کی، نہ وطن کی۔ تحریک پاکستان ایک طرف کالا پانی کی سزائیں ہیں، ایک طرف پھانسیاں ہیں، کبھی ریشمی رومال کی تحریک مجاہدین سید احمد شہید، ان کے ساتھیوں کی بالاکوٹ میں شہادتیں، یعنی کہ ایک طرف جد و جہد ہے، جیلیں ہیں، کالا پانی کی سزائیں ہیں، دوسری طرف سیاسی طور پہ بھی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ان تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریز کا بھی جھوٹی نبوت غلام احمد قادیانی کی شکل میں کھڑا کر دیتا ہے، جو انگریز کا وفادار ہے۔ کبھی وہ کانگریسی علماء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال پاکستان مارز وجود میں آ گیا، لیکن قائد اعظم کے ساتھ عوام ہی تھی، یعنی کہ وہ جو لیڈر ٹائپ ہے نا بندے، وہ نہیں تھے، بلکہ بہت سارے لوگ تو عین موقع پہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، بڑے بڑے جاگیردار۔ بلکہ ایک بندے نے تھیسس لکھا کہ جتنے غدار تھے مسلمانوں کے، وہ آج اسمبلیوں میں، ان کی نسل۔ کب آئے گا وہ پاکستان کہ آج وہی محلاتی سازشیں جو پہلے وقت تھی وہ آج ہے۔ انڈیا آج 15 اگست ان کا ہے یوم آزادی، وہ الیکٹرک گاڑی متعارف کروا رہا ہے اپنی یوم آزادی پہ، اور کہتے 2030 تک ان کا یعنی کہ پلان ہے کہ سب پٹرول کی گاڑیاں ختم، اور اقتصادی طور پہ وہ 6ٹھی قوت بن رہا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اس کے 80 ارب ڈالر ذخائر ہیں۔ تو آج کیا ہوا کہ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلدی چلے گئے، بے بس تھی 2 قوتیں، یعنی کہ ایک فوجی وہی آئے جرنیل جنہوں نے برطانیہ سے ٹریننگیں لی، اور کتنی بے بسی تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انہوں نے کہا کہ انڈیا کی فوجیں کشمیر میں آئیں، چلو تم بھی داخل کرو، کہ ایک انگریز آرمی چیف نے انکار کر دیا، یعنی کہ قوت ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد غلام محمد دوسرے گورنر جنرل بنے، وہ تھوڑی دیر رہے، بیمار ہوئے، تو اس کے بعد سکندر مرزا گورنر جنرل بن گیا، اور یہ سکندر مرزا جنرل تھا پہلے، پھر ادھر وزیر دفاع بھی رہا لیاقت علی خان کے کابینہ میں۔ یہ پڑپوتا تھا میر جعفر کا، جس نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ میر جعفر یہ اس کا پڑپوتا تھا، اور پورا اس کو
برطانیہ پروٹوکول دے رہا تھا اس نسل کو، اس لیے وہ یعنی کہ وہ جرنل برطانیہ کی فوج میں بھی، پھر پاکستان کے اندر بھی، یعنی کہ یہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں ایک قادیانی ہے چودھری ظفر اللہ، اور اتنا وہ سرکردہ ہے کہ ساری دنیا کی وزیر خارجہ کتنا اہم پوسٹ ہے، اس نے قادیانی بچوں کو باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، قائد اعظم کا جنازہ تک نہیں اس نے پڑھا، یعنی کہ پہلی کابینہ کا وہ وزیر ہے۔ تو عزیز بھائیوں، پھر یہ سلسلہ رچرڈ نکسن امریکہ کا صدر تھا، اس وقت سے لے کے آج جو بائیڈن تک وہی تعلقات ہیں۔ مخلص بندے فوج کے اندر بھی ہیں، اب جمہوری حکومتوں میں بھی، لیکن دونوں طرف انہوں نے، جب ادھر سے سرکشی ہوتی ہے تو ادھر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جب ادھر سے کوئی سرکشی ہو تو ادھر سے کھڑا، اور آج بیوکریسی ایک تیسری قوت ہے، الگ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں تیسرا گورنر جنرل یہ سکندر مرزا جو پڑپوتا تھا میر جعفر کا، بعد میں یہ صدر مملکت بھی بن گیا، اس نے یعنی کہ یہ ابھی پاکستان بن ہی رہا ہے، محمد علی بوگرا وزیر اعظم تھا، اس کو بنایا، اس کو اتار دیا، پھر چودھری محمد علی اس کو اتار دیا، پھر حسین شہید سہروردی وزیر اعظم اس کو اتار دیا، پھر آئی چندریگر، یہ اسماعیل ابراہیم آئی سے بنتا تھا، اسی طرح ملک فیروز خان، بلکہ نہرو کہتا میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنا پاکستان کا وزیر اعظم اتنی جلدی اتر جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ ہو رہا تھا۔ پھر جونیئر افسر آرمی چیف کو اس نے یعنی کہ لگایا، ایوب خان کو جونیئر تھا، اور 2 سال اس کی ایکسٹینشن کی، اور اسی بندے نے پھر سکندر مرزا کو 20 دن کے اندر بھیجا، پہلے کوئٹہ، پھر برطانیہ، اور پھر وہ مرا، قبر اس کی کہتے ہیں یعنی کہ ایران کے اندر، تہران کے اندر، کیونکہ اہل تشیع تھا۔ تو وہی یعنی کہ جونیئر کو سینئر ایکسٹینشن، اور اسی نے پھر کام دکھایا۔ پھر اسی طرح 1956 میں آئین تیار کیا، اسی نے، سکندر مرزا نے خود ہی اس کو کہا یہ تو ردی کی ٹوکری ہے، اور کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی کہ اس نے یہ کیا سارا کام، رابطے اسی طرح غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ، اور پہلا مارشل لا اس نے لگایا۔ کیوں لگایا؟ کہ اگر الیکشن ہوئے تو یہ تو ملک فیروز خان جیت جائے گا، یہ جیت جائے گا اور مجھے ووٹ صدر کا نہیں ملے گا، اس لیے اس نے مارشل لا لگا دیا، اور وہی اسکرپٹ چلتا، اتنا چلا پاکستان میں، وہ گھس گیا ہے، صرف کردار بدلے ہیں، پہلے وہ سائیکلو سٹائل سے لکھ کے یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، جو بھی چارج شیٹ جمہوری حکومتوں پہ لگا کے، یعنی کہ سکندر مرزا نے یہ مارشل لا لگا دیا۔ بس میرے ہم وطنوں پہلی تقریر میں نہیں تھا، باقی پھر میرے ہم وطنوں شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی شہادتیں کہ 1 کروڑ بندہ ہجرت کی ہے، اور کتنی یعنی کہ باپوں نے اپنی بچیوں کو زندہ تندور میں پھینک دیا کہ اس کی عزت پامال نہ ہو، پورے قافلے کٹ گئے، پورے قافلے کٹ گئے۔ اور وہ لوگ جو مولانا فضل اللہ وزیر آبادی، کشمیری مجاہدین، جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر جگہ جگہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ پیچھے، اور وہ لوگ جو جنرل ڈائر جو تھا نا کالا، یہ وہ جس نے سریعام فائرنگ کی ہندوؤں پہ جلیانوالہ باغ کے اندر، وہ جب آیا تو یہ سب گدی نشینوں نے اور یہاں جتنے مجاور ہیں انہوں نے ایسے سپاسنامے پیش کیے کہ گویا کہ معاذ اللہ کوئی پیغمبر آ گیا ہے۔ آج انہی کی نسلیں اسمبلیوں میں ہیں اور ہمارے اوپر ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ پاکستان آج وجود ہے، یہ معجزہ ہے۔ اصل جو بات ہے کہ اللہ کا معجزہ ہے، ہندو نہیں چاہتا تھا، انگریز نہیں چاہتا تھا یہ تقسیم ہو، بلکہ کیبنٹ کمیشن جو یعنی کہ تسلیم کر لیا مسلم لیگ نے،
انگریز نے کہا میں ایک دم نہیں بننے دوں گا، یہ 3 حصوں میں یعنی کہ بنے گا، لیکن 10 سال بعد۔ قائد اعظم بھی مان گئے، 10 سال بعد اگر کسی نے الگ ہونا ہے ریاست الگ ہوگی، لیکن ابھی نہیں۔ ہندو اخباروں نے مذاق اڑا، لو جی کدھر گیا پاکستان، کدھر گیا الگ خطہ؟ نہرو کی زبان سے نکلا الگ تقسیم تو ہونے دو، پھر کون کسی کو الگ ہونے دیتا ہے؟ جس طرح کشمیر مقبوضہ کو نہیں الگ آزادی ملتی، اس کی زبان سے اللہ نے کہلوایا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کہا نہیں ہم الگ خطہ ہی ہوگا، پورا مسلمان جوش و خروش۔ یعنی کہ اللہ نے اس کی زبان سے اگر وہ نہ نکلتا لفظ تو شاید ہم کبھی بھی انڈیا سے، ہندو غلامی سے الگ نہ ہو سکتے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا بہت بڑا۔ اتنی مخالفت، یعنی کہ کانگریسی علماء خاکسار، کتنے حسین مدنی صاحب، ابوالکلام آزاد جیسی شخصیتیں، یعنی کہ وہ مخالفت کر رہی، پاکستان بن گیا۔ یعنی کہ ادھر سرحدی گاندھی ولی خان کا جو دادا تھا، یعنی کہ وہ مخالفت کر رہا تھا سارے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ بنایا اور اتنی سازشوں کے باوجود آج قائم ہے۔ تو یہ 75واں یوم آزادی، بس ہم دعا کریں کہ ہمیں وہ آزادی ملے، کیونکہ وہ وہی مسلسل یعنی کہ چین چل رہی ہے جو آپ پہلے 2-3 سال پڑھیں، یقین کریں پوری فلم سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو ٹریلر چل رہا ہے کوئی اہمیت ہی نہیں کہ جب مرضی ہو جائے۔ تو آج ہمارا معاشی لحاظ سے، محرومیوں کے لحاظ سے، لیکن سیلاب آ جائے تو پتہ ایک دم، کبھی ہم فاقے چولستان کے اندر تھے اور ایک دم پانی پانی ہو گیا۔ تو جو طبقہ تو موج کر رہا اسے تو نہیں ٹینشن، لیکن جو طبقہ پریشان ہے وہ یعنی کہ غربت کے نیچے ہے، بل دے کے رو رہا ہے، بیٹی بڑی ہوگی اس کی شادی کس طرح کی جائے گی، فیکٹری سے جواب مل گیا ہے، آج ان کو کیا یوم آزادی، یوم آزادی ان کی تو بھی منزل نہیں آئی۔ اللہ پاکستان کو جس مقصد کے تحت بنا ہے وہ اللہ حاصل کرے، اور یہ ہمیں وہ نعمت جو ہم نے آزادی کی شکل میں ملی ہے، ہم محرومیاں لوگوں کی دور ہو سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔